اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ یہ دوسری قسط سمجھ لیں کہ یتیمی کا اندھیرا کے نام سے جو ہے میں ریکارڈ کر رہا ہوں، یعنی کہ یہ ویڈیوز ایسی ہیں کہ جس میں آپ کو تصویر نہیں صرف آواز ہی نظر آ رہی ہے۔ اور یتیمی کا اندھیرا کے جو ٹاپک رکھا ہے، ٹائٹل رکھا ہے، وہ بھی میں نے ایکسپلین کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والے ہم ایسے یتیم بنے ہوئے ہیں کہ کوئی بھی مسجد والا ہمیں جو ہے پسند نہیں کرتا کہ ہم وہاں جا کے ہم تبلیغ کر سکیں۔ یعنی کہ پاکستان کراچی میں رہتا ہوں، میں نے بہت سارے یعنی کہ جو مسلک کہلاتے ہیں، جو فرقے بن چکے ہیں۔ مسلک تو اس وقت تک تھے کہ جب علمی اختلاف تھا، لیکن ایک دوسرے سے محبت تھی، نماز پڑھتے تھے ساتھ ایک دوسرے کے۔ یہ تو فرقے بن گئے ہیں کہ ان کے درمیان یعنی کہ محبت، نماز ایک ساتھ پڑھنا، ایک ساتھ اٹھنا بیٹھنا، سلام دعا کرنا، اب ان لوگوں کو اس طرح سے بنا دیا گیا ہے، اس طرح کی تربیت کر دی گئی ہے کہ یہ فرقے بن چکے ہیں۔ اب ان کے دلوں میں نفرتیں بھر دی گئی ہیں۔ تو ہم تو وہ یتیم ہیں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے ان کے طریقے کو فالو کرتے ہیں کہ جی ہم ان کے فالوور ہیں۔ اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی مانتے تھے۔ صحابہ کے بعد تابعین آئے، پھر یہ لوگوں نے کتابیں لکھنا شروع کریں، پھر علماء آتے گئے، پھر علماء نے جو ہے نا بہت سارے علماء تو یعنی کہ جو مسلک کو کہتے تھے، یعنی کہ اپنی انہوں نے جو ہے تحقیق کری اور کتابیں لکھی، لوگوں کو سمجھایا دین کے بارے میں۔ لیکن ان سب کا جو بڑے علماء گزرے ہیں، جن کے جو مسلک مشہور ہیں دنیا میں، انہوں نے سبق یہی دیا تھا کہ یہ ہماری تحقیق ہے، ہماری تحقیق کو آپ بنیاد بنا کے آپس میں تفرقے میں نہ پڑنا، اور جب بھی کوئی ہماری بات ایسی لگے کہ جس کی وجہ سے لڑائی ہو رہی ہو، جھگڑا ہو رہا ہو، تو آپ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلے جائیے گا، یعنی کہ اصل بنیاد پہ چلے جائیے گا، پھر ان سے آپ اپنے معاملات کو درست کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ تو ان کا درس یہ تھا۔ لیکن آج کے علماء کیا ہیں؟ آج کے علماء کہتے ہیں کہ ہم ہی ٹھیک ہیں، ہمیں ہی فالو کرو، ہمارے ہی مسلک پہ چلو۔ یعنی کہ میں آج کہتا ہوں، میرا نام منور حسین ہے، میں آج کہتا ہوں کہ بھئی آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانو، ان کے مسلک، ان کے مذہب، ان کے طریقے پہ چلو، تو مجھے اٹھا کے سائیڈ پہ کیا گیا ہے، مجھے اجازت نہیں دیتے کہ میں بات کر سکوں، ٹھیک ہے؟ وہ میرے پرچے دیے ہوئے مساجد میں نہیں لگاتے، لیکن اپنے یعنی کہ جو ان کے اپنے علماء ہیں، اگر آپ ان کو فالو کرو گے، ان کی بات کرو گے، تو آپ کو مسجدوں میں جگہ دیں گے، آپ کی بات کو مسجدوں میں بتائیں گے، آپ کو کام کرنے کی اجازت دیں گے۔ تو آپ خود ہی سوچ لیں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرے، وہ تو یتیم ہو گیا، وہ تو محروم ہو گیا کہ وہ دین کا کام ہی نہیں کر سکتا۔ یہ ہے آج کے دور کے اندر اسلام کی حقیقت، جو آپ کے سامنے میں نے پیش کر دی۔ باقی رہا، میں دوسرا ٹاپک لے کے چل رہا تھا کہ آج کل دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ یعنی کہ دنیا میں جو پوری دنیا کے اندر پہلے تو یہ تھا نا کہ جیسے امریکہ ہے، امریکہ کے اندر جی کالے کا اور گورے کا ایک سسٹم چلا ہوا تھا، غلاموں کا سسٹم بنا ہوا تھا کہ بھئی وہ جو ہے نا کالوں کو غلام بنا کے رکھتے تھے، ان کو پسند نہیں کرتے تھے۔ لیکن آج کل ماڈرن کا لفظ آ گیا کہ جی دنیا ایجوکیٹڈ ہے، دنیا ماڈرن ہے، ٹھیک ہے، پڑھے لکھے ہیں ہم لوگ، اب وہ غلامی نہیں ہے، آزادی ہے۔ جیسے یورپ میں، امریکہ میں جگہ جگہ یہ نعرے لگتے ہیں کہ جی آزادی ہے وہاں پہ۔ ہمارے یہاں پہ بھی جو ہے اسی طرح کے کلچر کو یعنی کہ پروموٹ کیا جاتا ہے کہ جی یہ آزادی ہے۔ لیکن آزادی اصل ہے کیا؟ یہ ایک پورا ایک سسٹم بنا ہوا ہے غلام بنانے کا۔ کیسے؟ کس طرح سے؟ دیکھیں، دنیا کے اندر جو ممالک ہیں وہ مختلف ٹکڑوں میں بٹ گئے،
ٹھیک ہے. کہیں پر جیسے مثال ہے رشیا ہے، ایک ٹکڑا وہ بن گیا. چائنا ہے، ایک ٹکڑا وہ بن گیا. امریکہ ہے، ایک ٹکڑا وہ بن گیا. یورپ ہے، پاکستان ہے، ایشیا ہے. ٹھیک ہے، وہ ممالک بن گئے. ٹھیک ہے. اچھا، اب ہو کیا رہا ہے؟ اب غلام جو ہے نا وہ بنایا جا رہا ہے قوم کی سطح پر. پہلے غلام ہوتے تھے کہ کسی شخص کے غلام. اب اجتماعی طور پہ غلام بنایا جا رہا ہے، شخصیت سے ہٹ کے. اب جو ہے نا یہ گروپس بن گئے ہیں کہ جو لوگوں کو اپنا غلام بناتے ہیں، ان کو اپنے لیے استعمال کرتے ہیں. وہ کیسے؟ بھائی دیکھیں، آپ جو ہے جیسے امریکہ ہے، ایک مثال ہے امریکہ کی. امریکہ کے اندر آپ کہتے ہو کہ جی آزادی ہے، وہاں پہ عورت بھی کام کرے، وہاں پہ مرد بھی کام کرے، وہاں پہ لڑکا لڑکی بھی کام کرے. ٹھیک ہے جی، انہوں نے اس کو آزادی کا نام دیا ہے کہ جی ہم نے سب کو آزاد کیا ہوا ہے، جو دل چاہے کریں. ٹھیک ہے، لیکن ہو کیا رہا ہے؟ انہوں نے آزادی کے نام پر آپ سب کو بیوقوف بنا دیا. بیوقوف بنا کے آپ سب کو مزدوری پہ لگا دیا. اب ہوتا کیا ہے کہ ماں بھی کام کر رہی ہے، بیٹی بھی کام کر رہی ہے، بیٹا بھی کام کر رہا ہے، باپ بھی کام کر رہا ہے، سب کام کر رہے ہیں. اب اگر ایک گھر کے 6 افراد کام کر رہے ہیں تو ان سے گورنمنٹ پیسے لیتی ہے، ٹیکسز لیتی ہے. ٹھیک ہے، آپ لوگوں سے پیسے لے کے وہ پیسے کہاں استعمال ہوتے ہیں؟ پھر یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ جو بڑے لوگ ہیں، یہ جو اسلحے کے سوداگر ہیں، ٹھیک ہے، پھر یہ جو عیاشیاں کرنے والے گروپس بن گئے ہیں، وہ عیاشیاں کرتے ہیں. وہ آپ کے پیسوں سے، آپ کے ٹیکسز کے پیسوں سے، آپ کی محنت کے پیسوں سے وہ لوگ جو ہے اپنے خرچے چلاتے ہیں. اپنے آپ کو جو ہے وہ لوگ مینٹین کرتے ہیں، اپنی زندگیاں ان کی آپ دیکھ لو کہ ان کی زندگیاں کیسے بن جاتی ہیں. کہ محنت آپ لوگ کرتے ہو، مزدور طبقہ، نارمل طبقہ محنت کرتا ہے ساری زندگی، اور وہ لوگ آپ سے پیسے لے کے اور وہ اپنی زندگیاں بناتے ہیں، اپنا جو ہے سب کچھ سیٹ اپ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد کیا ہو کیا رہا ہے؟ وہ لوگ پروموٹ کرتے ہیں جنگوں کو، وہ لوگ اسلحے کو پروموٹ کرتے ہیں، ایٹم بم بناتے ہیں اور جدید اسلحہ بناتے ہیں. پھر وہ جو ہے آپ لوگوں کو یعنی کہ ملکی لیول کے اوپر کہ جی ہم جو ہے آپ کے تحفظ کے لیے کام کر رہے ہیں، آپ کے ملک کے تحفظ کے لیے کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب ایک مثال ہے پاکستان نے ایٹم بم بنایا، انڈیا نے ایٹم بم بنایا. ٹھیک ہے. اچھا، پھر اس کے علاوہ چائنا ہے آپ کا، پھر آپ کے جو ہے مثال ہے امریکہ نے ایٹم بم استعمال کیے. آپ یہ دیکھو کہ وہ لوگوں کا پیسہ تھا. پیسہ کس کا تھا؟ امریکہ کے جو عوام جو خود نہیں چاہتے کہ معصوم بچوں کو کاٹیں پیٹیں، ان کا خون کریں، ان کا پیسہ تھا. ٹھیک ہے. آپ امریکہ میں سروے کروا لو کہ کیا امریکہ کے عوام فنڈ اس لیے دیتے ہیں، کیا ان کے لوگ فنڈ اس لیے دیتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو قتل کیا جائے ان کے پیسوں کے بموں سے؟ پوچھیں ذرا آپ. امریکہ کے اگر کوئی ایک مثال ہے کہ امریکہ کے اندر ایک بندہ کسی کو قتل کر دے تو وہاں کی عدالت میں اگر وہ کیس جائے گا تو وہ جج اس کو سزا دے گا کہ تم نے جو ہے نا کسی بچے کو یا کسی بندے کو کیوں قتل کیا. ٹھیک ہے. لیکن وہی عوام جو ہے، وہی جج جو ہے، آپ یہ دیکھ لو کہ یہ ملکی سطح پہ ان لوگوں نے کس طرح کا پروپیگنڈا کر کے کہ لوگوں کو جو ہے نا اپنے مفاد کے لیے استعمال کر کے کیسے ذہن بنا دیے، کیسے یعنی کہ الفاظ کے ذریعے سے کس طرح سے لوگوں کو بیوقوف بنا دیا کہ وہی معصوم عوام یعنی کہ بہت سارے امریکنز ہیں جو جاپان میں جا کے کام کرنا پسند کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جاپان کے لوگوں کو پسند کرتے ہیں، لیکن گورنمنٹ لیول کے اوپر کیسی نفرتیں ڈال دی گئیں کہ وہی یعنی کہ امریکنز کا پیسہ جو معصوم لوگوں کو قتل کرنا پسند نہیں کرتے، ان کے پیسے سے بم بنا کے جاپان کے اندر بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو سب کو مارا گیا. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جاپان کا ہو گیا. پھر پاکستان کی بات کر لیں. پاکستان نے بھی ایٹم بم بنایا. ہم لوگ میرا خود پاکستان سے تعلق ہے.
میں بھی مسلمان ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جہاد کا بتایا کہ جہاد ہوتا کیا ہے۔ جہاد ہوتا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کر کے دکھایا۔ وہ جہاد ایسا نہیں ہوتا تھا کہ آپ جو ہے نا پورے ملک تباہ کر دیں، آپ بچوں کو مار دیں، آپ بوڑھوں کو مار دیں، آپ عورتوں کو مار دیں۔ وہ جہاد ایسا نہیں تھا۔ وہ جہاد اس طرح سے تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ان کو سمجھاتے تھے، پیار سے، محبت سے، اخلاق سے ان کو سمجھاتے تھے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب لوگ تنگ کرتے تھے، جب لوگ پریشان کرتے تھے، جب ان کو جینے نہیں دیتے تھے، تو پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو لے کے میدان جنگ میں جاتے تھے۔ وہ عورتوں کو نہیں مارتے تھے، وہ بچوں کو نہیں مارتے تھے، وہ بوڑھوں کو نہیں مارتے تھے۔ وہ جنگ میں، میدان جنگ میں جو لوگ آتے تھے ان کے ساتھ جہاد کرتے تھے، ان کے ساتھ جنگ ہوتی تھی۔ اور میدان جنگ میں بھی جو لوگ معافی کر لیتے تھے کہ ہمیں معاف کر دیا جائے، جو لوگ کلمہ پڑھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو معاف کر دیتے تھے۔ تو یہ جہاد تھا۔ لیکن پاکستان کا ایٹم بم، اگر مثال کے طور پہ کبھی کسی سے جنگ ہوتی ہے، جیسے جاپان میں امریکہ نے مارا، تو کیا پاکستان کا جنگ جو ایٹم بم ہے، جنگ جب ہوئی، اگر کوئی ایسی ایٹمی جنگ چھڑ گئی اور پاکستان نے وہ ایٹم بم چلا دیا، تو پھر کیا وہ پاکستان کا ایٹم بم جو ہے وہ معصوم عورتوں پہ، معصوم بچوں پہ، بوڑھوں پہ کیا پھول برسائے گا یا ان سب کو مارے گا؟ بم کا تو مقصد ایک ہی ہوتا ہے کہ جو بھی اس کے سامنے آ جائے اس کو ختم کر دینا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر وہ فلسفہ آپ کا جہاد، تو وہ جو جہاد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ تو تباہ ہو گیا، وہ تو ختم ہو گیا ہیں۔ اب تو آپ اسلام کے دائرے سے وہ چیز آپ نے نکال ہی دی۔ اب آپ کی جنگ ہو گئی کس بات کی کہ آپ کے گروپ بن گئے ہیں نا دنیا بھر کے اندر، دنیا بھر میں جو اسلحے کے سوداگر ہیں، جو عیاشیوں کے، جنہوں نے اپنے ٹھکانے بنا لیے، کہ لوگوں نے اپنے اپنے گروپ بنا لیے، دنیا بھر کے اندر اسلحے کو پروموٹ کرتے ہیں، دنیا بھر کے اندر تباہیاں لے کر آتے ہیں، جیسے ورلڈ وارز ہوئی تھیں۔ یہ جو ہے لوگوں نے کتنے لوگوں کو، معصوم بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو مارا۔ اللہ آپ ایسے لوگوں کو اللہ آپ ہی قابو کرو جو معصوم بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو مارتے ہیں۔ میں تو دنیا بھر کے لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے اپنے ایسے لیڈروں کو اٹھا کے سائڈ پہ کریں کہ جو اسلحے کو پروموٹ کرتے ہیں، جو انسانوں کے قتل کو پروموٹ کرتے ہیں، جو آپس میں جنگیں کرواتے ہیں، لڑواتے ہیں۔ یہ آپ لوگوں کا پیسہ آپ لوگوں کی فلاح و بہبود پہ خرچہ ہو، بجائے ڈیفینس کے بجٹ پہ، بجائے اسلحہ بنانے کے، بجائے ایسے بم بنانے کے، انسانوں کے کھانے پہ، انسانوں کی تعلیم پہ، انسانوں کی رہائش پہ خرچ ہو۔ آپ امریکہ کا ہی خالی بجٹ دیکھ لو، آپ دنیا بھر کے اندر، آپ رشیا کا، آپ چائنا کا اسلحے کا بجٹ دیکھ لو۔ یہ سب لوگوں کو بیوقوف بنا کے، یہ اپنے مفادات کے لیے یہ پیسے جمع کرتے ہیں لوگوں سے پیسے جمع کر کے یہ خود اپنے جو ہے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ غریب، یہ محنت کش جو لوگ ہوتے ہیں، جو محنت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو کاروباری محنت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان لوگوں سے سمجھ لو کہ یہ ایک غلام بنا کے اپنے ملکوں کو انہوں نے جیل بنا دیا ہے۔ اپنے ملکوں کو جیل بنا کے اپنے عوام کو یہ لوگ لوٹتے ہیں، اپنے عوام کو لوٹ کے پھر اپنی مرضی سے اس پیسے کو استعمال کرتے ہیں، پھر یہ ملکوں کو لڑاتے ہیں، پھر یہ ملکوں کے اندر اسلحہ استعمال کرتے ہیں، پھر یہ جو ہے ملکوں کے اندر معصوم بچوں کو مارتے ہیں۔ جب جیسے مثال کے طور پہ جاپان میں ایٹم بم مارے تھے، کتنے معصوم لوگ وہاں پر، کتنے معصوم لوگ مرے تھے، ٹھیک ہے۔ میں دنیا بھر میں نے کئی جگہ گھوما پھرا بھی ہوں۔ میں لوگوں کو، جو معصوم لوگ ہیں، میں ان سے پیار کرتا ہوں، چاہے کسی بھی ملک سے ان کا تعلق ہے۔ میں اسلام سے تعلق رکھتا ہوں، میں مسلمان ہوں، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کو مانتا ہوں، ٹھیک ہے۔ میں کسی کو زبردستی نہیں بولتا کہ آپ مسلمان ہو جاؤ، لیکن میں نے آپ سب کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار اور پیغام رکھ دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا تھا۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلقات یہودیوں سے بھی تھے، عیسائیوں سے بھی تھے، کافروں سے بھی تھے، مسلمانوں سے بھی تھے،
ٹھیک ہے، بچوں، بوڑھوں، عورتوں سب سے تھے۔ اسی طرح میرا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے سے آپ سب دنیا کے لوگوں سے میرا بھی اسی طرح کا تعلق ہے، جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے تعلق رکھا۔ میرے نفرت کا معیار وہ نہیں ہے کہ جس طرح سے آج کا لیڈر نفرتیں پھیلاتے ہیں، آج کے علماء نفرتیں پھیلاتے ہیں، میرا وہ معیار نہیں ہے۔ میرا معیار وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا تھا، جس طرح سے وہ جہاد کرتے تھے، جس طرح سے وہ دین کی تبلیغ کرتے تھے، میرا معیار وہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو میری آپ تمام دنیا کے لوگوں سے، میں کسی سے نفرت نہیں کرتا۔ جو دنیا کے لیڈر ہیں، جو دنیا کے بڑے ہیں، میں ان سب کو دعوت دیتا ہوں، میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں، میری اگر کوئی بات اگر کڑوی لگی ہو، میری اگر کوئی بات بری لگی ہو تو مجھے معاف کر دینا، لیکن حقیقت بیان کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں تھے کہ میں کسی اور لفظ سے، کسی اور طریقے سے آپ کو بات کو ایکسپلین کرتا۔ میں نے آپ کو باتیں ایکسپلین کرنے کے لیے جو الفاظ استعمال کیے، اگر کوئی لفظ برا لگا ہو تو مجھے معاف کر دیجیے گا، لیکن حقیقت آپ سب کے سامنے ہے۔ یہی اگر امریکہ کا جو بجٹ ہے ڈیفنس کا، اسلحے کا جو بجٹ ہے، یہی اگر امریکہ کی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال ہو تو آپ سوچیں آپ کا ملک کتنا ترقی کرے گا۔ یہی چائنا کا جو اسلحے کا بجٹ ہے، یہی جو رشیا کا جو بجٹ ہے، یہی جو چائنا کا بجٹ ہے، یہی جو پاکستان کا بجٹ ہے، یہی جو انڈیا کا بجٹ ہے، آپ چاہے ہندو ہو، چاہے چائنیز ہو، چاہے امریکن ہو، چاہے آپ کوئی بھی ہو، چاہے آپ یہودی ہو، چاہے کوئی بھی ہو، لیکن تمام انبیاء علیہ السلام انہوں نے ایک مشن کے لیے کام کیا، انہوں نے ایک اللہ کے لیے کام کیا۔ آدم علیہ السلام سے لے کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء علیہ السلام نے اللہ کا پیغام دیا۔ بیت المقدس میں جہاں اسرائیل اور فلسطین ان کی لڑائی ہوتی ہے، اسی بیت المقدس میں اسرائیلیوں سے پوچھ لو کہ ان کو کس نبی کو فالو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کس پیغمبر کو فالو کرتے ہیں۔ فلسطینیوں سے پوچھ لو وہ کس پیغمبر کو فالو کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لیکن بیت المقدس کا جو جگہ ہے، مسجد جو ہے، وہ اتنی مبارک جگہ ہے کہ وہاں پر انبیاء علیہ السلام نے اکٹھے ہو کر نماز پڑھی۔ وہ انبیاء علیہ السلام تو بھائی ہیں ایک دوسرے کے، ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور تم لوگ کیسے ان کے فالوور ہو کہ تم لوگ ایک دوسرے کو مارتے ہو، معصوموں کو ٹکڑے کرتے ہو، معصوم انسانوں کو ٹکڑے کرتے ہو، تم لوگ کیسے ان کے فالوور ہو؟ تم لوگ ان کے فالوور نہیں ہو، تم لوگ شیطان کے فالوور ہو، تم لوگ شیطان کو فالو کرتے ہو۔ دنیا بھر میں تم لوگ شیطان کو فالو کرتے ہو کہ جو معصوم انسانوں کو ٹکڑے کرتے ہیں، جو معصوم انسانوں کا خون کر کے آپس میں میڈل تقسیم کرتے ہیں، جو آپس میں جو ایک دوسرے کو مبارکبادیں دیتے ہیں۔ کس بات کی مبارکباد؟ کہ جی ہم نے جو ہے جاپان کے اندر لاکھوں لوگوں کو مار دیا، مبارک ہو، ٹھیک ہے، ہم نے فلسطین میں ہزاروں لوگوں کو مار دیا، مبارک ہو، ٹھیک ہے۔ ارے بھائی تم کس کو مار رہے ہو؟ تم معصوم انسانوں کو مار کے تم لوگ خوش ہو رہے ہو؟ سوچنے کا مقام ہے، سوچو کہ آپ لوگ کر کیا رہے ہو، سوچنے کا مقام ہے۔ انسانیت کو قتل کر کے تم لوگ خوش ہو رہے ہو، تم لوگوں کا یہ معیار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا جہاد نہیں بتایا تھا، انبیاء علیہ السلام نے کبھی بھی ایسا جہاد نہیں بتایا تھا۔ یہ انبیاء علیہ السلام کا مشن نہیں ہے، یہ شیطان کا مشن ہے جو تم لوگ لے کے چلے ہوئے ہو۔ سوچو ذرا، غور کرو، یہ تم لوگ کس کے مشن پہ ہو؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ ساری دنیا کے اسلحے کو ناکارہ کر دو، ایسے لوگوں کو اللہ کی ہدایت دے دو کہ جو معصوموں کو ٹکڑے کرتے ہیں، خون کرتے ہیں، اور اگر ایسوں کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے تو اللہ آپ ان کو یا اللہ کسی طرح سے ناکارہ کر دو، تباہ کر دو، روک دو، تاکہ یہ اور نقصان انسانیت کا نہ کر سکیں۔ امید ہے میری باتیں سمجھ آئی ہوں گی۔ السلام علیکم۔